نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 ٹائم ہے جس میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. پوچھا گیا کون کون سے؟ فرمایا من دبر الصلوات المکتوبہ، فرمایا ایک فرض نمازاں تو بعد، اور دوسرا ومن جوف اللیل الاخر، فرمایا رات کے آخری حصے میں تہجد والے ٹائم. یہ 2 ٹائم ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. میں کہ فرض نمازاں تو بعد قبول ہوندی جے؟ اکھے ہاں جی. اکھے فرض ہے کہ نہیں؟ اکھے 5. میں کہ جنازہ فرض ہے؟ اکھے آہو. تو میں کہ 6واں کیوں چھڑ گیا ہے؟ سادہ بات ہے نا. اگر جنازہ فرض ہے تو میرا بابا پھر فرض نماز کے بعد اگر دعا قبول ہوتی ہے اور جنازہ بھی فرض ہے تو دعا کیوں نہیں مانگتا؟ تینوں حدیث کوئی نہیں یاد؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سامعین و ناظرین، آپ نے سمر عباس کی یہ بات سنی کہ دیکھیں آپ کہ کس طرح یہ لوگوں کو اور عوام الناس کو دھوکہ دے رہا ہے. جنازے کے بعد دعا کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنی ایک دلیل پیش کی جو کہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ موصوف کی جہالت ہے. اس سے بڑی اور جہالت کوئی نہیں ہو سکتی کہ کتنی بڑی جہالت پہ مبنی دلیل پیش کی موصوف نے. آپ انصاف کریں. میں جو بات آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو آدمی میری بات کو سنے وہ ذرا غور کرے کہ واقعتاً اس نے جہالت پہ مبنی گفتگو کی ہے. کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی ایک حدیث پیش کی کہ من دبر صلوات المکتوبہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے فرض نمازوں کے بعد زیادہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور من جوف اللیل الاخر، اور رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں بھی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ لوگوں نے کہا 5 نمازیں فرض ہیں. یہ کہتا ہے 5 چھٹواں جنازہ فرض نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے، تو 6 نمازیں فرض ہوئیں. اب اس جاہل سے یہ کوئی نہیں پوچھتا. جاہل آدمی، اگر یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہی بات ہے تو میں عرض کرتا ہوں ذرا فتویٰ صادر کیجئے نا کہ اس نماز کے لیے اذان بھی دو، جنازے کے لیے اذان دو، یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے. ذرا فتویٰ صادر کیجئے. یا لوگوں کو کہو اس کے لیے تکبیر کہو. اور نماز، فرضی نماز میں جو 5 وقتی نماز فرض ہے، ان نمازوں میں رکوع اور سجدے کی جو حیثیت ہے وہ فرض کی حیثیت ہے، فرض کی حیثیت رکھتی ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے یہ فتویٰ دیجئے کہ نماز کے بعد جنازے میں، کیونکہ یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے، تو اس میں رکوع بھی کیا جائے اور سجدہ بھی کیا جائے. یہ کیوں نہیں کہتے ہو لوگوں کو جب یہ فرض ہے اور وہ بھی فرض ہے؟ جبکہ اس کے لیے اذان ہے تو پھر جنازے کے لیے اذان دینی پڑے گی. جب اس کے لیے تکبیر ہے تو پھر جنازے کے لیے بھی تکبیر کہنی پڑے گی. جب اس کے لیے رکوع ہے تو پھر جنازے میں بھی رکوع کرنا پڑے گا. جب اس نماز کے لیے جب سجدہ ہے تو پھر جنازے کے لیے بھی سجدہ کرنا پڑے گا. جب یہ کام تم نہیں کرتے ہو، پھر بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان نماز فرضی نمازوں کا وقت مقرر کر دیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک مقرر وقت پہ نمازیں فرض کی ہے. تو اس جنازے کے لیے کون سا مقرر وقت ہے جو فرض کیا گیا وہ بتائیے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کے آنکھوں میں مٹی ڈالتے ہو، صحیح بات رائے راست میں نہیں آنے دیتے ہو. اپنی ماں، اپنی دولت اور دنیا کی خاطر یہ لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہو. پھر دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے جنازے پڑھائے. آپ ایک جنازہ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہو اور جنازے کے بعد دعا کی ہو. ایک جنازہ ثابت کریں کہ آپ نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد دعا کی ہے. فردوں کے بعد اگر آپ نے فرض نماز پڑھائی ہے، فرض نماز کے بعد احادیث میں آتا ہے صحابہ نے تمام چیزیں آپ کی محفوظ کی ہیں
کہ آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر آئے, آپ نے مڑ کر بیٹھے پیچھے اور پھر دعا کی آپ نے, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, کبھی آپ سیدھے اٹھے اور چلے گئے. آپ کی جو دعائیں ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں, احادیث میں موجود ہیں جو دعائیں ہیں جو فرضوں کے بعد آپ نے کی ہیں. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام وغیرہ وغیرہ, تمام دعائیں احادیث میں موجود ہیں جی. لیکن جنازے کے بعد اگر میرے پیغمبر نے دعا کی ہوتی, وہ عربی الفاظ صحابہ نقل کر کے بتلاتے جو نبی کی ایک ایک ادا کو نقل کر رہے ہیں. کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس اتنی بڑی سنت کو نقل نہیں کیا؟ اور پھر صحابہ اکرام کی زندگی میں حضرت ابو بکر کا دور ہے, حضرت عمر کا دور ہے, حضرت عثمان کا دور ہے, حضرت علی کا دور ہے, حضرت حسن کا دور ہے, حضرت حسین کا دور ہے, حضرت معاویہ کا دور ہے, یہ سارے صحابہ کا دور ہے. اس صحابہ کے دور میں کتنے جنازے ہوئے ہوں گے؟ کسی صحابی سے پیش کرو کہ کسی صحابی نے دعا کی ہے. اگر نہیں تو پھر عاشق کا کام یہ نہیں ہوتا کہ عاشق کیا کرے, وہ کام کرے جو رسول اللہ نے کیا, وہ کام کرے جو صحابہ نے نہیں کیا. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, حدیث ہے, آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں کہ عاشق کون ہوتا ہے. ترمذی کی روایت ہے, نمبر 2738, 2738 نمبر کی روایت ہے, ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا. اس شخص کو چھینک آئی اور اس نے چھینک کے بعد کہا, حدیث کے الفاظ ہیں, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سنی تو کہا انا اقولو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کہا میں بھی کہہ سکتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, کہ اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے رسول پر سلام ہو. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نہیں کہتا اس لیے کہ لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے. آپ نے علمنا کیا سکھایا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ نے یہ سکھایا ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہتا. اب کیا تھا, اس آدمی نے کیا پڑھا تھا؟ اس آدمی نے نبی علیہ السلام پہ درود ہی تو پڑھا تھا, سلام ہی تو بھیجا تھا کہ وسلام علی رسول اللہ. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں کہتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. عاشق تو وہ ہوتا ہے جب کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, آپ نے نہیں سکھایا تو وہ نہیں کرنا. یہ دین ہے, جو رسول اللہ سکھا دیں اس کو کرنا ہے, جو آپ علیہ السلام نہ سکھائیں اسے آپ نے چھوڑا ہو تو اس کو چھوڑنا دین ہے. پھر رہی یہ بات, آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ بار بار سوال کرتے ہیں آپ منع دکھائیں جی, دعا کا منع نہیں ہے. میں ایک بات عرض کر کے بس ایک بات میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. جنازے کے لیے آذان نہیں ہوتی. آپ دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ جنازے کے لیے آذان نہیں ہے. عید کے لیے آذان نہیں ہوتی, کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہیں سے دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے آذان نہیں دینی. اگر یہ بات تمہیں مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے لیے آذان نہیں ہے, یہ بات مل جائے تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, التماس کرنا چاہتا ہوں, درخواست کرنا چاہتا ہوں, اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھنا, وہیں یہ بھی لکھا ہوگا کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ملے گا تو سمجھ لینا وہ نہیں ملتا تو منع پہ دلیل نہیں ہوا کرتی. ہاں ہم سوال کرتے ہیں تم سے, آپ ثابت کریں, پیش کریں کہ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے جنازے کے لیے آذان سے, آپ نے منع کیا ہے عید کے لیے آذان سے. فماذا جوابکم فہو جوابنا وما علینا الا البلاغ.